قل أعوذ برب الناس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آج کی اس نشست کا عنوان ہے لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے پڑھیں. آج اس کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں گھروں میں عید کی نماز ادا کرنی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم گھروں میں عید کی نماز کیسے ادا کریں، جبکہ آج تقریباً پوری دنیا میں یہ بیماری پھیل چکی ہے اور تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں. ایسے میں جبکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اختتام کی اور بڑھ رہا ہے، اس کے فوراً بعد عید کی نماز کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے. اور یہ بات بھی ہم بخوبی جانتے ہیں کہ حکومت ہند کی طرف سے کچھ پابندیاں شہریوں پہ عائد کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں. ایسی ہی گھروں میں نماز بھی ادا کریں جس طریقے سے ہم لوگ 5 وقتہ نمازیں اپنے گھروں کے اندر ادا کر رہے ہیں، اور اسی طرح جمعہ کی نماز ظہر کی 4 رکعت کی شکل میں پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں عید کے دن عید کی نماز اپنے گھروں میں ادا کرنی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ یہ مجبوری ہے ہمیں کہ ہم کو گھروں میں ہی رہنا ہے اور گھروں میں ہی نماز عید ادا کرنی ہے، تو ہم گھر میں عید کی نماز کیسے ادا کریں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ امام بخاری نے کتاب العیدین میں ایک باب باندھا ہے کہ باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، کہ وہ شخص جس کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے. اس سلسلے میں انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو جمع کر کے شہر والوں کی طرح نماز پڑھیں اور تکبیر کہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں عید کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا درست اور جائز ہے. اب جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ہم عید کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں، تو ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے. تو اس کا وقت ہے صبح چاشت کے وقت سے لے کر کے سورج کے ڈھلنے تک، یعنی فجر کی نماز کے بعد سے 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد سے لے کر کے سورج کے ڈھلنے تک کا یہ وقت ہے عید کی نماز کا. اس وقت میں آپ نماز عید ادا کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز ہم کیسے ادا کریں، اس کا طریقہ کیا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کچھ افراد ہیں تو جو ان میں سے زیادہ اچھا قرآن پڑھتا ہو اسے آپ امام بنائیں اور اس کے پیچھے سب بندی کر کے، اور اگر خواتین ہوں تو اس کے پیچھے یعنی مرد حضرات کے پیچھے سب بندی کر کے عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر گھر میں صرف 2 آدمی ہیں، میاں اور بیوی ہیں، تو میاں آگے امامت کرائے اور بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہو کر کے باجماعت 2 رکعت نماز ادا کر سکتی ہے. اب اس کو ہم کیسے پڑھیں؟ تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہم ثنا پڑھیں اور ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 7 تکبیر زوائد کہیں، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 7 تکبیر زائد کہیں. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ اعلیٰ کی تلاوت کریں. اور اگر یہ یاد نہ ہو تو آپ کوئی بھی سورہ پڑھ کے پہلی رکعت مکمل کریں، اور پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ سے پہلے 5 تکبیر زائد کہیں، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ 5 تکبیر زائد کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ غاشیہ ممکن ہو تو پڑھیں، نہیں تو کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھیں. اور پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز مکمل کریں. جب آپ 2 رکعت نماز مکمل کر لیں، سلام پھیر لیں اور نماز سے فارغ ہو جائے، تو اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے
کہ کیا نماز کے بعد خطبہ دیں یا نہیں دیں، خطبہ دینا کیا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو اس سلسلے میں جو علماء کرام کی رائے ہے، آج کے اس موجودہ وقت کے جو علماء کرام کی رائے ہے، اور سعودی کے مفتی اعظم نے جو فتویٰ جاری کیا ہے، جو رائے دی ہے، اسے ہم سب کو فالو کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس مجبوری کے عالم میں ہمیں معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہی ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ورنہ ہم لوگ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کرتے باجماعت، لیکن ویسی حالت یا ویسا سچویشن ابھی نہیں ہے، اسی وجہ سے مجبوری کی تحت ہم لوگ گھروں میں عید کی نماز پڑھنے پر مجبور ہیں۔ تو مجبوری کی حالت میں گھروں میں صرف ہم لوگ 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اور یہ نماز بغیر اقامت کے اور بغیر اذان کہے ہوئے ادا کی جائے گی، یعنی اس کے لیے نہ تو اذان دی جائے گی اس نماز کے لیے، اور نہ ہی اقامت کہی جائے گی، صرف 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی، اور 2 رکعت نماز کرنے کے بعد ہم لوگوں کو مبارکباد پیش کر سکتے ہیں، اور مبارکباد پیش کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے، آپ یہ کہیں تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور تمہارے دونوں کے اعمال کو قبول فرمائے۔ آئیے، تو یہ ہے مختصر عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اس طریقے کو ہم سب فالو کریں، اپنائیں، اور اپنے گھروں کے اندر رہ کر ہی عید کی نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورا کا پورا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو، ہمارے نفلی صدقات کو، ہمارے خیرات کو، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں اس بیماری سے جلد از جلد چھٹکارا نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔